ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا بلاغت کا کورس چل رہا تھا، اس میں ہم علم بیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو علم بیان میں ہم نے تشبیہ کو ڈسکس کر لیا، اس کے بعد ہم نے مجاز کو ڈسکس کیا۔ آج ہم استعارہ یعنی میٹافر اور کنایے کو ڈسکس کریں گے۔ استعارہ، ہم نے استعارے کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ یہ بلاغت کی معراج ہے، یعنی کچھ بلاغت تشبیہ سے پیدا ہوتی ہے اور کچھ مجاز سے۔ جب دونوں کو ملا دیں یعنی تشبیہ اور مجاز کو، تو پھر استعارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے استعارے کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یا اصطلاحی طور پہ تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کسی لفظ کو اس کے غیر وضعی معنی میں استعمال کرنا مشابہت کے علاقے کی وجہ سے۔ یعنی اس ڈیفینیشن کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ کسی لفظ کو غیر وضعی معنی میں استعمال کرنا، یہ تو مجاز ہو گیا، مجاز کی ہم نے یہی ڈیفینیشن پڑھی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ مشابہت کے علاقے کی وجہ سے، مشابہت کے سبب سے یہ تشبیہ ہو گئی۔ دیکھیں، مجاز میں اور استعارے میں فرق کیا ہے کہ مجاز میں کسی لفظ کو غیر وضعی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو علاقہ ہوتا ہے، جو نسبت ہوتی ہے، وہ علاقہ، وہ نسبت، وہ ریلیشن جس کی وجہ سے ہم لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے، لٹرل میننگ کے بجائے اس کے فگریٹو میننگ میں لے کے جا رہے ہیں، تو مجاز میں وہ نسبت، وہ ریلیشن، وہ تشبیہ کا نہیں ہوتا۔ یعنی ہم کہتے ہیں وہاں علاقہ جو ہے وہ غیر مشابہت کا ہوتا ہے، غیر تشبیہ کا ہوتا ہے، تشبیہ کا نہیں ہوتا۔ جب وہ علاقہ تشبیہ کا نہیں ہوتا تو پھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ ہم نے پھر تفصیل سے مجاز میں پڑھے ہیں لاسٹ لیکچر میں، کہ وہ علاقے کون کون سے ہیں۔ سببیت اور مسببیت کا، کلیت اور جزئیت کا، حالیت اور محلیت کا، اعتبار ما کان، اعتبار ما یکون، وہ لاسٹ لیکچر آپ اپنے ذہن میں لے آئیں۔ لیکن استعارے میں یہ ہے کہ ایک لفظ کو آپ نے اس کے غیر وضعی معنی میں استعمال کیا، اس کے مجازی معنی میں استعمال کیا، فگریٹو میننگ میں استعمال کیا، لیکن کس سبب سے؟ تشبیہ کے سبب سے، تشبیہ کے ساتھ، مشابہت کے علاقے کی وجہ سے۔ تو یہ استعارہ ہے۔ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح تشبیہ میں کچھ چیزیں تھیں، اسی طرح استعارے میں بھی کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم ارکان استعارہ کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے تشبیہ میں انہیں ارکان تشبیہ کہا تھا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ مستعار لہو، یعنی جس کے لیے استعارہ لیا گیا ہے وہ مستعار لہو ہے۔ آسان الفاظ میں ہم اس کو مشبہ بھی کہتے ہیں، یعنی تشبیہ میں ہم اس کو مشبہ کہتے تھے، جس کے لیے تشبیہ ہے۔ تو مستعار لہو، جس کے لیے استعارہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ مستعار منہ، جس سے استعارہ لیا گیا ہے۔ اور تشبیہ میں ہم اس کو کہتے تھے مشبہ بھی، جس سے تشبیہ لی گئی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وجہ جامع، جس کو ہم نے تشبیہ میں کہا تھا وجہ شبہ، یعنی پوائنٹ آف ریزمبلنس۔ تو وجہ جامع وہ کامن کریکٹرسٹک ہے جس وجہ سے آپ استعارہ لے رہے ہیں۔ اور چوتھا کیا ہے؟ لفظ مستعار، وہ لفظ کہ جس کو بطور استعارہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ تشبیہ میں ہم نے کہا تھا کہ ادات تشبیہ ہوتے ہیں، حروف تشبیہ ہوتے ہیں، جیسے عربی میں کاف ہے، مثل ہے،
اردو میں مانند ہے، انگریزی میں لائک ہے، ایز ہے۔ تو یہ استعارہ ہے، یعنی استعارے کے 4 پلرز ہیں۔ ایک مستعار لہو جس کے لیے استعارہ ہے، ایک مستعار منہ جس سے استعارہ لیا گیا ہے، ایک وجہ جامع یعنی مستعار لہو اور مستعار منہ میں کوئی وجہ جامع ہے، کوئی کامن کریکٹرسٹک ہے جس وجہ سے آپ نے یہ استعارہ لیا ہے، اور ایک لفظ مستعار ہے، یعنی وہ لفظ جس میں استعارہ موجود ہے۔ تو ابھی آپ دوبارہ اسکرین کی طرف آئیں، یہاں پہ قرآن مجید کی ایک آیت ہم نے شیئر کی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اب یہاں پہ 2 لفظ ہیں جن کو ہم نے ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا ہے، ایک ظلمات اور ایک نور۔ ان پہ آپ غور کریں، ظلمات اور نور۔ اچھا، استعارے میں ایک اور بات ذہن میں رہے کہ اس میں مشبہ یا مستعار لہو وہ معذوف ہوتا ہے، یعنی استعارے کے اندر مستعار لہو یا مشبہ معذوف ہوتا ہے۔ تو اب آپ اس کو سمجھیں، تو یہاں پہ مشبہ کیا ہے؟ ایمان اور کفر۔ ایمان اور کفر کو تشبیہ دی گئی ہے نور اور ظلمات سے۔ اب ایمان اور کفر یہاں پہ معذوف ہے، مشبہ یہاں پہ معذوف ہے، مستعار لہو کیا ہے؟ یہاں پہ معذوف ہے۔ معذوف کا مطلب ہے لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ مشبہ بھی یعنی مستعار منہ، اور وہ کیا ہے؟ نور اور ظلمات۔ تو ایمان اور کفر کے لیے استعارہ لیا گیا ہے، یعنی ایمان اور کفر کیا ہے؟ مستعار لہو ہیں، ان کے لیے استعارہ لیا گیا ہے۔ مستعار لہو کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے استعارہ لیا گیا ہو۔ نور اور ظلمات یہ مستعار منہ ہیں، یعنی ان سے استعارہ لیا گیا ہے۔ وجہ جامع کیا ہے؟ ہدایت و گمراہی، یعنی روشنی میں انسان رستہ پا لیتا ہے، نور میں انسان رستہ پا لیتا ہے، اور ظلمات اندھیروں میں انسان اپنا رستہ گم کر دیتا ہے۔ گمراہی یعنی رستے کو گم کر دینا۔ تو یہ وجہ جامع ہے کہ جس طرح نور اور ظلمات میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ روشنی ہوگی تو ایک بندہ رستہ پا لے گا، اور اگر اندھیرا ہوگا تو ایک بندہ اپنے رستے کو گم کر دے گا۔ اسی طرح سے ایمان میں ایک بندہ سیدھے رستے کو پا لے گا، وہ رستہ جو اسے اللہ تک پہنچا دیتا ہے، اور کفر میں ایک بندہ سیدھے رستے کو گم کر دے گا، یعنی گمراہ ہو جائے گا۔ وہ رستہ جو اللہ تک پہنچنے والا ہے، کفر میں وہ اس رستے کے ذریعے سے اللہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو وجہ جامع کیا ہے؟ ہدایت اور گمراہی۔ ہدایت رستہ پا لینا، گمراہی رستے کو گم کر دینا۔ اور لفظ مستعار کیا ہے؟ یہی لفظ مستعار ہے، نور اور ظلمات، یہی لفظ مستعار بھی ہے۔ تو اب مستعار لہو ایمان اور کفر ہے، یعنی ان کے لیے استعارہ لیا گیا ہے، اور یہ معذوف ہے، یعنی لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ نور سے مراد ایمان ہے اور ظلمات سے مراد کفر ہے۔ اب نور واحد آیا ہے کیونکہ ایمان ایک ہے، ہدایت کا رستہ ایک ہی ہے۔ ظلمات کا صیغہ جمع کا ہے، کیونکہ گمراہیاں بہت سی ہیں۔ تو ایمان اور کفر ان کے لیے استعارہ لیا گیا ہے، اور یہ معذوف ہیں، عبارت میں موجود نہیں ہے۔ کن سے استعارہ لیا گیا ہے؟ نور اور ظلمات سے، نور اور ظلمت سے۔
کہ ایمان کو نور کہا گیا اور کفر کو ظلمات کہا گیا، اور وجہ جامع ہم نے بتا دی کہ رستہ پا لینا یا رستہ گم کر دینا، اور لفظ مستعار یہی ہے، نور اور ظلمات۔ اب بلاغت کیا پیدا ہوئی؟ مطلب ہم نے کہا تھا نا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بلاغت کب اور کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ اہم چیز ہے۔ تو دیکھیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا سرپرست ہے، ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اگر یہاں پہ کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے من الکفر الی الایمان، کفر سے ایمان کی طرف، تو اب یہ ایک سادہ بات ہو جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کو کفر سے ایمان کی طرف لے آتا ہے، یہ اللہ کی ان کے اوپر مہربانی ہے۔ لیکن جب یہ کہا گیا کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، تو اب اس میں بلاغت پیدا ہو گئی۔ اب اس میں یہ بات تو سمجھ میں آ ہی گئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں کفر سے ایمان کی طرف لے آتا ہے، لیکن مزید معنی یہ پیدا ہو گیا کہ کفر اصل میں اندھیرے ہیں، جن اندھیروں میں انسان بھٹکتا رہتا ہے اور کبھی راستہ نہیں پا سکتا، اور ایمان اصل میں روشنی ہے، اور اس روشنی میں انسان جو ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ راستے کی تلاش میں ہے نا، حق کی تلاش میں ہے، سچ کی تلاش میں ہے۔ تو جسے حق، سچ کا، ریالٹی کا، حقیقت کا راستہ پانا ہے تو وہ ایمان کی طرف آ جائے، ورنہ وہ بھٹکتا رہے گا۔ یہ مزید معنی جو ہے وہ ہمیں اس آیت میں استعارے سے پیدا ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسری مثال کی طرف، واشتعل الرأس شیبا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے بیٹا مانگا، اللہ سے دعا کی، تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب اپنے بڑھاپے کو انہوں نے کیسے بیان کیا کہ واشتعل الرأس شیبا۔ اشتعال کا مطلب ہوتا ہے بھڑکنا، کہ سر بھڑک اٹھا ہے، شیبہ با اعتبار سفیدی کے، شیب سفیدی کو کہتے ہیں، بالوں کی سفیدی کو۔ تو یعنی بالوں میں اتنی سفیدی آ چکی ہے کہ میرا سر جو ہے گویا اس سفیدی کی وجہ سے بھڑک رہا ہے۔ اب اس میں کیا استعارہ ہے، اس میں ہم نے غور کرنا ہے کہ یہاں پہ مستعار لہو کیا ہے، مستعار منہ کیا ہے، وجہ جامع کیا ہے، اور لفظ مستعار کیا ہے، تاکہ ہم استعارے کو سمجھ سکیں۔ تو یہاں پہ مستعار لہو کیا ہے؟ سر ہے، یعنی جس کے لیے استعارہ لیا گیا ہے وہ لفظ راس ہے، سر، جس کو ہم نے ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ مستعار منہ، جس سے استعارہ لیا گیا ہے وہ آگ ہے۔ وجہ جامع کیا ہے؟ سفیدی ہے، یعنی آگ بھی جب روشن ہوتی ہے تو روشنی پیدا کرتی ہے، اور بالوں میں بھی جو ہے وہ سفیدی آ جاتی ہے۔ اور لفظ مستعار کیا ہے؟ اشتعال، کہ واشتعل الرأس شیبا، یعنی جیسے آگ جب بھڑکتی ہے، جتنی زیادہ آگ بھڑکے گی اتنی زیادہ روشنی ہوگی، تو گویا میرا سر بھی آگ کی طرح بھڑکا ہے اور اس نے میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ تو گویا یہ استعارہ ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ صرف یہ بات کر دی جاتی کہ میرے بال جو ہے وہ سفید ہو گئے، اور ایک یہ ہے کہ استعارہ سے، استعارے کے انداز میں یہاں پر گفتگو کی گئی ہے اور معنی میں بلاغت پیدا کی گئی ہے۔ تو اب یہاں پہ جو مشبہ ہے مستعار لہو، وہ لفظوں میں موجود ہے، اور جو مستعار منہ ہے، مشبہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ معذوف ہے۔
تو استعارے میں کبھی مشبہ معذوف ہو جاتا ہے اور کبھی مشبہ بھی معذوف ہو جاتا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ تشبیہ میں بھی بعض اوقات مشبہ معذوف ہو جاتا ہے، تشبیہ بلیغ میں مشبہ بعض اوقات معذوف کر دیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ مع حذف نیت تقدیر ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ جو حذف ہوتا ہے وہ نیت تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متکلم ہوتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ مشبہ کو معذوف سمجھا جائے، یعنی وہ وہاں پہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ لیکن استعارے میں جب مشبہ کو معذوف کیا جاتا ہے تو وہاں اہل بلاغت کہتے ہیں ما نسیان المعذوف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اس کو بھلا دینا مقصود ہوتا ہے کہ مشبہ کو معذوف اس لیے کیا گیا اس کو بھلا دے، لیکن تشبیہ بلیغ میں مشبہ کو اس لیے معذوف کیا گیا کہ آپ اس کو انڈرسٹوڈ سمجھیں۔ تو یہ فرق ہے تشبیہ بلیغ میں مشبہ کو معذوف کرنے کا اور استعارے میں مشبہ کو معذوف کرنے کا، یعنی دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے۔ یہ درمیان میں ویسی بات آ گئی۔ تو استعارے میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کبھی مشبہ معذوف ہو جاتا ہے اور کبھی مشبہ بھی معذوف ہو جاتا ہے، اور جب استعارے میں مشبہ معذوف ہو جاتا ہے تو پھر کبھی کبھار تشبیہ بلیغ میں بھی مشبہ معذوف ہوتا ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے اس پہ ہم نے کچھ گفتگو کر دی۔ اب اسی طرح ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، سمم بکمن عمیون، کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اب کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ ہم یہاں پہ معذوف ہے، جو منافقین کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، کیونکہ پیچھے منافقین کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے نا، شروع کے اس کے مضامین ہیں، دوسرا رکوع چل رہا ہے، تو یہاں پہ مستعار لہو منافقین ہے، مشبہ کون ہے؟ منافقین ہے، اور مشبہ بھی یعنی مستعار منہ کیا ہے؟ اندھے، بہرے اور گونگے۔ اور وجہ جامع کیا ہوگی؟ ظاہری بات ہے کہ منافقین بھی اندھے، بہرے اور گونگے بنے ہوئے تھے۔ قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو حاصل کرنے کے اعتبار سے، یعنی جو کہ حقیقت ہے، جو کہ ریالٹی ہے، جو کہ سچ ہے، اس کے اعتبار سے۔ اور لفظ مستعار کیا ہے؟ یہی الفاظ ہیں، سم بکم عمی، یہی الفاظ ہیں جن کو مستعار لیا گیا۔ خیر بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلی جو ہماری بحث ہے وہ ہے استعارے کی اقسام، ٹائپس آف میٹافر۔ ویسے تو اس کی بہت سی قسمیں کی جاتی ہیں، لیکن ابھی ہم بس موٹا موٹا اس کو سمجھنے کے لیے اس کی چند ایک اقسام کو ذکر کریں گے۔ تو استعارے کی کئی اعتبارات سے تقسیمات کی گئی ہیں، اس کو کیٹیگرائز کیا گیا۔ ایک تو مستعار منہ کے اعتبار سے، اور ایک لفظ مستعار کے اعتبار سے۔ تو مستعار منہ کے اعتبار سے استعارے کی جو قسمیں کی گئی ہیں وہ کیا ہیں کہ استعارہ تصریحیہ ہوتا ہے یا استعارہ مکنیہ ہوتا ہے۔ استعارہ تصریحیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ استعارہ کہ جس میں مستعار لہو یعنی مشبہ معذوف ہو،
جبکہ مستعار من ہو یعنی مشبہ بھی صراحت سے موجود ہو۔ اب اس بات کو ذرا ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ اللہ نے ان کو خوف اور بھوک کا مزہ چکھا دیا، یا اس کا لباس اللہ نے ان کو پہنا دیا۔ اب اس آیت میں ذرا آپ غور کریں کہ یہاں مستعار لہو کیا ہے؟ وہ ہے حزن، غم، اور مستعار منہ کیا ہے؟ لباس۔ غم یہاں پہ معذوف ہے، اور یعنی مستعار لہو معذوف ہے۔ تو استعارہ تصریحیہ کیسے کہتے ہیں؟ جس میں مستعار لہو معذوف ہو یعنی مشبہ معذوف ہو۔ تو حزن یا غم یہاں پہ معذوف ہے جو کہ مشبہ ہے، اور مستعار منہ یعنی لباس جو کہ مشبہ بھی ہے وہ یہاں پہ مذکور ہے۔ اور یہی استعارہ تصریحیہ کی ڈیفینیشن ہے کہ جس میں مستعار لہو معذوف ہو، مستعار منہ موجود ہو، مذکور ہو۔ تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اب یہاں پہ لفظ استعارہ کس لفظ سے جو ہے وہ استعارہ لیا گیا ہے؟ لفظ مستعار وہ کون سا ہے؟ تو وہ ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے عبارت کے اندر، وہ لفظ ہے لباس۔ اب دیکھیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اللہ نے چکھا دیا ان کو لباس الجوع، بھوک، والخوف، اور خوف کا لباس۔ اب ظاہری بات ہے بھوک اور خوف کا لباس تو نہیں ہوتا، تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ حزن الجوع والخوف، کہ جو بھوک اور خوف کا غم تھا، بھوک اور خوف کی وجہ سے جو ڈپریشن تھا، یہ اصل میں مراد ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر بھوک اور خوف کا ڈپریشن طاری کر دیا۔ تو اب حزن جو غم اور ڈپریشن تھا اس کو تشبیہ دی گئی لباس سے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں لباس سے اصل میں مراد کیا ہے؟ حزن۔ لیکن حزن کیوں نہیں کہا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ حُزْنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، یہ کیوں نہیں کہا؟ حزن کی جگہ لباس کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ حزن کو معذوف کر کے لباس کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ خوف اور بھوک کا لباس تو نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات کہی جاتی کہ خوف اور بھوک کا غم اللہ نے ان پہ طاری کر دیا، تو یہ بات تو بالکل سیدھی سی بات تھی۔ تو اصل میں یہ اس لیے کیا گیا تاکہ بلاغت پیدا ہو۔ اگر یہ بات کہی جاتی کہ اللہ نے ان کے اوپر خوف اور بھوک کا غم طاری کر دیا تو اس میں اتنی بلاغت نہیں تھی جتنی اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ اب لباس جیسے انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، تو وہ جو غم تھا اس نے ان کو اسی طرح سے ڈھانپ لیا، ان کے پورے وجود کو، اس غم نے ان کے پورے وجود کو اس طرح سے ڈھانپ لیا جیسے انسان کو اس کا لباس ڈھانپ لیتا ہے۔ تو یہ گویا کہ معنی میں بلاغت پیدا ہو گئی کہ وہ غم چہار سو ان کی طرف آ رہا تھا اور ان پہ چھا رہا تھا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ استعارہ مکنیہ۔ استعارہ مکنیہ کیا ہے؟ کہ وہ استعارہ جس میں مشبہ معذوف ہو، یہی تصریحہ میں بھی تھا کہ مشبہ معذوف ہوتا ہے، مستعار لہو معذوف ہوتا ہے، لیکن تصریحہ میں کیا تھا؟ مستعار منہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن استعارہ مکنیہ میں مستعار منہ بھی موجود نہیں ہوتا، بلکہ کیا چیز موجود ہوتی ہے؟ اس کے لوازم۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوا
کہ استعارہ تصریحہ وہ ہے کہ جس میں مستعار لہو یعنی مشبہ موجود نہیں ہے، لیکن مستعار منہ یعنی مشبہ بھی موجود ہے۔ اور استعارہ مکنیہ کیا ہے کہ جس میں مستعار لہو یعنی مشبہ موجود نہیں ہے، لیکن مستعار منہ یعنی مشبہ بھی اس کے لوازم موجود ہیں، وہ خود موجود نہیں ہے، اس کے لوازم موجود ہیں۔ اب اس کو ہم قرآن کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جیسا کہ یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اللہ عز و جل نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے یہ کہا انسان کو کہ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ پست رکھو اپنے والدین کے لیے جناح الذل، عاجزی کے پر، جناح پر کو کہتے ہیں، ذل عاجزی، من الرحمہ رحمت، شفقت۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مستعار لہو کیا ہے، مشبہ کیا ہے؟ مشبہ ہے عاجزی، یعنی عاجزی کا حکم اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، ہمبلنس کا، اپنے والدین کے سامنے عاجزی اختیار کرو، بچھے چلے جاؤ۔ عاجزی سے مراد کیا ہے؟ بچھے چلے جاؤ، یہ معذوف ہے۔ اور مشبہ بھی یعنی مستعار منہ وہ کیا ہے؟ وہ پرندہ ہے، جس سے استعارہ لیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پرندہ ہے۔ تو پرندے کا بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ پرندے کے لوازم کا ذکر ہے۔ اور پرندے کا لازم کیا ہے؟ کہ پرندے کے لوازمات کیا ہیں؟ پر۔ جب بھی آپ پر بولیں گے تو آپ کے ذہن میں پرندے کا تصور آ جائے گا۔ تو پر بہرحال پرندہ نہیں ہے، پر ہے، پرندہ پرندہ ہے۔ تو پرندے کا ذکر نہیں ہے، مستعار منہ کا ذکر نہیں ہے، مشبہ بھی کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے لوازم کا ذکر ہے، یعنی پر کا ذکر ہے۔ تو یہ استعارہ مکنیہ ہے۔ اب اس میں اصل بات یہ ہے کہ بلاغت کیسے پیدا ہوئی، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ تو اب دیکھیں، ایک تو سیدھے سے حکم دے دیا جاتا کہ اپنے والدین کے سامنے عاجزی اختیار کرو، لیکن دوسری طرف یہ استعارہ استعمال کیا گیا، پرندے کو مستعار منہ بنایا گیا عاجزی کے لیے۔ اب اس سے انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے، ہر بندے کا جیسے مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ ہمارا یہ مشاہدہ ہے، تو اس لیے میں یہ چیز بطور مثال ذکر کر رہا ہوں کہ جیسے مرغی ہے، اپنے چوزوں کے لیے اپنے پر جو ہے وہ پھیلا دیتی ہے کہ ان کو اپنے وجود میں سمیٹ لے۔ اور مرغی کے یہ جو پر پھیلانا ہوتا ہے یہ اپنے بچوں پہ شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ استعارے سے یہ بلاغت پیدا کی جا رہی ہے کہ جیسے تم پرندوں کو دیکھتے ہو کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کے لیے اپنے پر پھیلاتے ہیں، ہر خوف سے، ہر گھبراہٹ سے ان کو آرام دینے کے لیے، ان کو امن میں لانے کے لیے، ان کو سکون دینے کے لیے وہ اپنے وجود میں، اپنے پروں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنے والدین کا کرو، تمہیں ہر وقت اپنے والدین کے سامنے یوں اپنے پروں یعنی اپنے بازوؤں کو پھیلا کے کھڑا ہونا چاہیے کہ جب بھی تم دیکھو کہ وہ کسی غم اور پریشانی کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں تو انہیں اپنے وجود میں سمیٹ لو۔ آسان الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، بھئی کبھی کبھار اپنے والدین کو گلے لگا لیا کرو، جب ان کو پریشان دیکھو یا خوف میں یا گھبراہٹ میں دیکھو، انسان ہے، اس کے اوپر مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں، تو انہیں گلے لگا لیا، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کر لیا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ،
کبھی ان کے جو ہے وہ پاؤں دبا دیے. تو والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا. اور یہ عاجزی اور انکساری بھی کیسی ہونی چاہیے؟ آگے قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا، وہ بہت اہم ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ من الرحمہ. یعنی دکھاوے کی عاجزی نہ ہو، تمہارے دل میں ان کے لیے نرمی ہو، شفقت ہو. یعنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے لیکن دل کی کیفیت کے ساتھ کرنا ہے، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کرنا ہے. جیسا کہ ایک پرندہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے جب عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو صرف ظاہر سے نہیں کرتا، اپنے باطن سے بھی کرتا ہے. تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ بلاغت پیدا ہوئی. یہ تو تھا استعارہ مستعار منہ کے اعتبار سے، اس کی تقسیم کہ مستعار منہ کے اعتبار سے کبھی وہ تصریحیہ ہوتا ہے، کبھی مکنیہ ہوتا ہے. یعنی اگر مستعار منہ لفظوں میں موجود ہو تو ہم اس کو استعارہ تصریحیہ کہتے ہیں، اور اگر مستعار منہ لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ اس کے لوازم موجود ہوں، جیسے پرندے کی جگہ پر کا ذکر ہو، تو ہم اس کو استعارہ مکنیہ کہتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ لفظ مستعار کے اعتبار سے استعارے کی قسمیں. تو اس اعتبار سے استعارے کی دو قسمیں ہیں، اصلیہ اور طبعیہ. استعارہ اصلیہ کیا ہے؟ کہ اگر لفظ مستعار اس میں جامد ہو یا اس میں مصدر ہو تو اس کو ہم استعارہ اصلیہ کہتے ہیں. اور اگر لفظ مستعار یعنی جس لفظ سے استعارہ لیا جا رہا ہے اگر وہ فعل ہو یا اس میں مشتق ہو یا کوئی حرف ہو تو اس کو ہم استعارہ طبعیہ کہتے ہیں. تو یہ مستعار ایک تو منہ کے اعتبار سے استعارے کی دو قسمیں ہیں، اور ایک لفظ مستعار کے اعتبار سے استعارے کی دو قسمیں ہیں. تو لفظ مستعار کے اعتبار سے کیا ہے؟ اصلیہ اور طبعیہ. تو استعارہ اصلیہ کیا ہے؟ جس میں لفظ مستعار کوئی اس میں جامد ہو یا اس میں مصدر ہو. جیسے اس کی مثال فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے. یہ اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا. اب یہاں پہ مستعار لہو یعنی مشبہ کیا ہے؟ نفاق. مستعار لہو مشبہ نفاق ہے، اور وہ کیا ہے؟ معذوف ہے. مشبہ معذوف ہے، نفاق کیا ہے؟ معذوف ہے. مستعار منہ یعنی جس سے استعارہ لیا گیا یا مشبہ بھی، وہ کیا ہے؟ مرض. یعنی نفاق کو تشبیہ دی گئی ہے نا مرض سے. استعارے میں بھی تشبیہ ہوتی ہے نا، لیکن ساتھ میں مجاز بھی ہوتا ہے. تو یہاں تشبیہ بھی ہے کہ نفاق کو مرض سے تشبیہ بھی دی جا رہی ہے، اور مرض سے مراد جو ہے وہ نفاق لیا جا رہا ہے. تو یہ مجاز ہے، کیونکہ مرض کا حقیقی معنی مرض ہے اور مرض کا مجازی معنی کیا ہے؟ نفاق ہے. کیونکہ مرض بھی بیماری ہے اور نفاق بھی بیماری ہے. تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے. اب یہ جو لفظ مرض ہے یہ اس میں جامد ہے. تو یہ استعارہ کون سا ہوا؟ یہ استعارہ اصلیہ ہوا، کیونکہ لفظ مستعار کیا ہے؟ وہ مرض ہے. تو یہ تھا لفظ مستعار. لفظ مستعار کے اعتبار سے استعارے کی قسمیں اصلیہ، اور پھر اس کے بعد دوسری کیا ہے؟ طبعیہ. طبعیہ میں جیسے یہ مثال ہمارے سامنے قرآن مجید سے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یہ اصل میں فرعون نے کہا تھا
جب جادوگر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، یعنی انہیں شکست ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، بلکہ شکست فاش ہوئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، وہ تو کوئی معجزہ ہے جو نبی دکھا سکتا ہے، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔ تو اب فرعون کو غصہ آیا کہ اس طرح تو میری قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑیں گے، تو اس نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یعنی جادوگروں کو، کہ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں لازماً تمہیں سلیب دوں گا، سولی دوں گا۔ اچھا، یہ پھانسی دینا اس سے مراد نہیں ہے، سلیب یا سولی سے مراد یہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں، جیسے رومنز میں یہ تھا کہ غلام اگر بغاوت کرتے تھے تو ان کو سزا کے لیے وہ کیا کرتے تھے، ایسے باغی غلاموں کو بھوکا پیاسا ٹانگ دیتے تھے، عام طور پہ کھجور کے تنوں پہ یا کسی درخت کے اوپر یا کسی اور شے کے اوپر، ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ کے بھوکا پیاسا ٹانگ دیتے تھے کہ وہ اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے۔ اس کو سلیب دینا کہتے تھے۔ تو فرعون نے یہی بات کی کہ میں تمہیں سلیب دوں گا فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں میں۔ تو ہم نے کہا کہ استعارہ طبیعیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی فعل یا اس میں مشتق یا کسی حرف میں استعارہ ہو۔ تو اب یہ حرف ہے، یہ لیٹر ہے، یعنی ایک فعل ہے، ورب ہے، ایک اسم ہے، ناؤن ہے، اور ایک حرف ہے، لیٹر ہے، تو فی۔ اب لفظ فی میں کیا استعارہ ہے اور کیسے استعارہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس مثال میں مستعار لہو یعنی مشبہ وہ معذوف ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے علا۔ علا پر کے معنی میں آتا ہے، اوپر کے معنی میں، پر۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی آن دی ٹیبل۔ اور مستعار منہ کیا ہے، اس میں مشبہ بھی کیا ہے، وہ ہے فی۔ فی ظرفیت کے معنی میں آتا ہے، یعنی میں کے معنی میں، ان دا روم، ان کے معنی میں۔ ایک ہے علا آن کے معنی میں، اور ایک ہے فی ان کے معنی میں۔ تو یہاں پہ علا جو ہے یہ معذوف ہے، مشبہ کیا ہے، معذوف ہے، اور مشبہ بھی مستعار منہ فی وہ موجود ہے، وہ لفظوں میں موجود ہے۔ تو اصل میں تو یہ تھا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں تمہیں کھجور کے تنوں پر سلیب دوں گا، یعنی لٹکا دوں گا۔ یہ تو اس کا واضح معنی تھا، لیکن یہاں پہ اسلوب کیا اختیار کیا گیا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی دے دوں گا۔ اب اس سے بلاغت کیا پیدا ہوئی، یعنی صرف کھجور کے تنوں پر سولی نہیں دوں گا، وہ تو علا کا مفہوم ہے نا، کھجور کے تنوں پہ سولی دینا، بلکہ کھجور کے تنوں میں سولی دوں گا، یعنی اس کے بعد تمہیں وہاں لٹکائے بھی رکھوں گا۔ جیسا کہ ہوتا تھا کہ عبرت بنانے کے لیے وہ صرف سولی نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کے بعد 3 دن تک اس کو لٹکائے رکھتے تھے، یعنی مرنے کے بعد بھی لٹکائے رکھتے تھے کچھ عرصے تک کے لیے، تاکہ جو گزرنے والے ہیں ان کو کیا ہو، عبرت ہو، اور آئندہ وہ کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کو سولی دی گئی، جیسا کہ غلاموں نے بغاوت کر دی۔ تو فرعون نے بھی یہی بات کی، یعنی بلاغت کیا پیدا ہوئی کہ سولی بھی دوں گا اور ساتھ میں اس کے اوپر لٹکاؤں گا بھی، فی یعنی فی استقرار کے معنی میں۔ اس لیے ہم کہیں گے وجہ جامع کیا ہے، وہ ہے استقرار، قرار پکڑنا۔ تو یہ تھا ہمارا استعارہ۔ تو استعارہ بیسیکلی کیا ہے، تشبیہ اور مجاز کو جمع کرنا، یہ استعارہ کہلاتا ہے، میٹافر۔ نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس، کنایا۔ تو جیسے مجاز میں 2 لفظ ہم نے استعمال کیے تھے، حقیقت اور مجاز، اسی طرح یہاں پہ 2 لفظ ہیں، سری اور کنایا۔ سری کسے کہتے ہیں،
یعنی کسی لفظ سے اس کا ظاہر معنی مراد لینا، ظاہری معنی جو اس کا اپیرنٹ میننگ، جو آپ کو سرسری طور پر سمجھ آ رہے ہیں، تو بھلے وہ حقیقی معنی ہو یا مجازی معنی ہو، یعنی ظاہری معنی جو ہے وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے، وہ مجازی بھی ہو سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہی آپ صریح اور حقیقت کا فرق کر سکتے ہیں کہ صریح میں اور حقیقت میں کیا فرق ہے۔ یعنی لفظ کا ظاہری معنی جو پہلی نظر میں آپ کو سمجھ میں آئے، جو سرسری نظر میں آپ کو معلوم ہو، وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے، وہ مجازی بھی ہو سکتا ہے۔ کنایہ کیا ہے؟ کہ لفظ بول کر اس کا ظاہری معنی مراد نہ لیا جائے بلکہ اس کا لازم معنی مراد لیا جائے۔ جیسا کہ اسکرین پہ آپ کے سامنے دو مثالیں عرض کی گئی ہیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن کاٹے گا ظالم علی یدی اپنے ہاتھوں کو۔ اب کنایہ یہاں پہ ایک اس کا صریح معنی ہے، یعنی وضعی معنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جس کے لیے اہل زبان نے اس کو وضع کیا ہے۔ وہ صریح معنی کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ صریح معنی کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ یا عض الظالم، کاٹے گا ظالم علی یدی اپنے ہاتھوں کو، یہ اس کا وضعی معنی ہے، ہاتھ کاٹنا، صریح معنی ہے۔ لیکن اس کا لازم معنی کیا ہے؟ ندامت اور شرمندگی۔ انسان اپنے ہاتھ کیوں کاٹتا ہے؟ ندامت اور شرمندگی کے لیے، اظہار ندامت کے لیے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہو گئی، ایک ظاہری معنی اور ایک اس کا لازم معنی۔ اب کنایے میں اور مجاز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، مجاز میں تو ایک قرینہ ہوتا ہے نا، ایک دلیل آپ کے پاس ہوتی ہے کہ یہاں اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مجازی معنی مراد ہے، فگریٹو میننگ مراد ہے۔ لیکن کنایے میں آپ صریح معنی مراد لے سکتے ہیں، الا ماشاء اللہ کسی مثال میں صریح معنی جو ہے کسی عارض خارجی کی وجہ سے، ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے آپ مراد نہیں لے سکتے۔ لیکن عام طور پہ کنایے میں کیا ہوتا ہے کہ صریح معنی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن مجاز میں جو ہے وہ حقیقت کی جگہ پہ آپ مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔ کنایے میں کیا ہے؟ صریح بھی مراد لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنایے کے معنی بھی مراد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسی مثال میں دیکھ لیں کہ اس کا صریح معنی کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اب صریح معنی مراد ہے، مراد لیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اور لازم معنی تو مراد ہے ہی ہے، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مثال ہے، ہاتھ ملنا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهِ، اور وہ اپنی ہتھیلیوں کو ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا۔ یقلب کفی، قلب یقلب تقلیب یعنی الٹ پلٹ کرنا، کفی اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، مطلب ہاتھ ملنا جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ہاتھ ملنا یہ اس کا صریح معنی ہے، اور اس کا کنایے کے معنی کیا ہے؟ حسرت و یاس، حسرت کا اظہار۔ تو اب یہاں صریح معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ واقعتاً میں اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، کیونکہ انسان حسرت و یاس میں اپنے ہاتھ ملتا ہے، جیسا کہ ندامت و شرمندگی میں اپنے ہاتھ کاٹتا ہے۔ تو یہاں صریح معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن اصلاً مراد کیا ہے؟ وہ کنایے کے معنی ہے۔
اظہار حسرت کا اظہار کرے گا اور نا امیدی کا اظہار کرے گا۔ تو اس کو ایک اور طرح سے سمجھیں، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ عز و جل نے فرمایا اذا جاء احد منکم من الغائط، یعنی وضو کے احکامات بیان کرتے ہوئے کہ کب تمہیں وضو کرنا چاہیے، کہ جب تم غائط سے آؤ۔ غائط نشیبی جگہ کو کہتے ہیں۔ اب پرانے زمانے میں اس طرح کے ٹائلٹس تو نہیں تھے جیسے آج کل ہمارے گھروں میں ہیں۔ لوگ باہر کھیت کھلیان میں چلے جاتے تھے، کسی درخت کی اوٹ میں ہو جاتے تھے اور اپنی حاجت یا قضائے حاجت کر لیا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ کہا گیا کہ جب تم میں سے کوئی نشیبی جگہ سے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا نشیبی جگہ سے مراد یعنی نیچی کی جگہ، ڈلوان میں تھوڑا اتر گئے، لوگوں سے اوجھل ہو گئے اور اپنی حاجت پوری کر لی، تو جب تم میں سے کوئی نشیبی جگہ سے آئے تو کیا کرے؟ پھر وضو کرے۔ تو یہاں غائط نشیبی جگہ ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ بیت الخلا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ذرا ڈلوان میں جائے تو وہ وضو کرے، یہ مراد نہیں ہے کہ نچلی جگہ پہ جانے کی وجہ سے اس کو وضو کرنا ہوگا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے قضائے حاجت۔ تو غائط سے مراد بیت الخلا، یعنی جس نے قضائے حاجت کی ہو، پیشاب اور پخانہ کیا ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ پھر وضو کرے۔ تو یہ غائط جو ہے، لفظ غائط یہ کنایا ہے، یعنی لفظ بول کے اس کا لازم معنی مراد لیا گیا ہے۔ نشیبی جگہ میں جانے کا لازم معنی کیا ہے؟ کہ قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے لوگ نشیبی جگہ میں، لوگوں سے چھپنے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ اس کا صریح معنی بھی مراد ہے، مقصود لازم معنی ہے۔ مقصود کیا ہے؟ لازم معنی ہے۔ وہ لازم معنی کیا ہے؟ کہ نشیبی جگہ میں جا کے قضائے حاجت کرنا، یعنی قضائے حاجت مقصود لازم معنی ہے۔ لیکن صریح معنی بھی مراد ہے کہ نشیبی جگہ سے کوئی آئے تو نشیبی جگہ ہی مراد ہے، کیونکہ عام طور پہ نشیبی جگہ کو ہی بیت الخلا بنایا جاتا تھا۔ تو مجاز میں اور کنائے میں یہی فرق ہے کہ مجاز میں حقیقت کی جگہ مجازی معنی مراد ہوتا ہے، جیسے انی ارانی آصر خمرہ، حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے جیل کے ساتھی نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب۔ اب یہاں خمر سے مراد شراب نہیں ہو سکتی بلکہ انگور، یعنی خمر سے مراد اس کا حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ اس کا مجازی معنی ہے، اور اس کا مجازی معنی کیا ہے؟ انگور۔ تو مجاز میں جیسا کہ خمر میں حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی مراد ہوگا، یعنی انگور، کیونکہ شراب تو وہ نچوڑ نہیں سکتا، انگور ہی نچوڑے گا۔ لیکن کنائے میں یعنی لفظ غائط میں صریح معنی مراد ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے، نشیبی جگہ مراد ہے، لیکن اصل مقصود لازم معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قضائے حاجت کرنا، کیونکہ وضو کا حکم جو ہے وہ قضائے حاجت پر ہے، صرف نشیبی جگہ میں جانے پر نہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ اصل المقصود اس میں اگرچہ صریح معنی مراد ہو سکتا ہے، لیکن اصل المقصود کنائے میں وہی معنی ہوتا ہے جو کنائے سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی لازم معنی مراد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہماری استعارے اور کنائے کی بات تھی۔ تو علم بیان کے یہی بڑے بڑے موضوعات ہیں، یعنی تشبیہ، سمیلی، پھر اس کے بعد ہم نے مجاز کو ڈسکس کیا، یعنی ٹراپ یا فگریشن، اس کے بعد ہم نے استعارے کو ڈسکس کیا یعنی میٹافر کو، اور اس کے بعد ہم نے کنائے کو۔ تو یہ 4 بڑے بڑے ٹولز ہیں جو
اپنی قوت بیان کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو بس آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے، یعنی چوتھا لیکچر تھا علم بیان پہ، یہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور علم بیان کا ہم نے ایک اوور ویو لے لیا ہے۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم علم معانی کو شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج بس گلے میں کچھ خراش تھی، بلکہ 2 دن سے طبیعت کچھ بحال نہیں ہے، بس دعا بھی فرما دیں، اور اسی وجہ سے آواز میں کچھ نقاہت آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی، یا کچھ جو ہے وہ لرزش، کہ کہیں نہ کہیں آواز جو ہے وہ کپ کپ آ رہی ہے، بس دعا فرما دیں۔ تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ سے ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔